ہمارے مفتی سعد صاحب ماشاءاللہ اللہ انہیں سلامت رکھے اور نظر بد سے محفوظ رکھے. بہت اچھا انہوں نے سٹارٹ لیا کہ آج شب قدر ہے اور شب جمعہ ہے دوہری ہے, تو آج مانگنے کا دن ہے اور خلوص سے مانگو. میں ایک بات کہوں گا اسے ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے ان کی بات کو. جی, وہ رحیم و کریم ساری زندگی دیتا ہے, زندگی اسی نے دی پیدائش سے لے کر, ہر چیز ہر نعمت اسی کی دی ہوئی ہے, انسان کے اپنے اختیار میں کیا ہے. لیکن جب ہم مانگنے آتے ہیں تو سال بھر اور اپنی ساری زندگی سال بھر کے حساب سے میں فیصلہ کروں کہ ہم مانگتے ہیں اللہ رزق دے دے, اللہ اولاد دے دے, اللہ نوکری دے دے, اللہ گھر دے دے, اللہ سے دے دے. یہ جو شب قدر ہے جس کے لیے ابھی آپ نے آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یعنی اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن کو نازل کیا اس شب میں. یہ ایک بڑی بابرکت اور بڑی بافضیلت رات ہے. ظاہر ہے کہ جب ایک عام حالات میں انسان بہت کچھ دے رہا ہوتا ہے انسان, لیکن جب اس کے گھر میں خوشی ہوتی ہے تو وہ ہاتھ کھول کے دیتا ہے. مانگنے والے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس وقت اور کس سے مانگ رہا ہے. سبحان اللہ. تو ہم سال بھر مانگتے ہیں رزق دے دے, اولاد دے دے, گھر دے دے, صحت دے دے. آج کی رات میں سمجھتا ہوں چونکہ قرآن انسانی ہدایت کے لیے آیا تھا تو ہماری پہلی دعا یہ ہونی چاہیے کہ پروردگار ہمیں ہدایت دے دے, وہ ہدایت دے دے جو تو چاہتا ہے, ہمیں وہ بنا دے جو تو چاہتا ہے, ہمیں ویسا بنا دے جو تو چاہتا ہے. پہلی دعا ہماری یہ ہونی چاہیے, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اللہ کی ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ ہم جب ہدایت ہو تو اس کی عبادت کریں, اور عبادت کے لیے ضروری ہے کہ معرفت ہو, بغیر معرفت کے عبادت بیکار ہے. تو ہماری دوسری دعا یہ ہونی چاہیے کہ پروردگار ہمیں وہ معرفت عطا کر, ہمارے سامنے وہ در کھول دے علم کے, معرفت کے, کہ ہم تجھ سے اتنے قریب ہو جائیں کہ دنیا ہمیں حقیر نظر آنے سے. کیا بات ہے, کیا بات. دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان ہمیں نقصان محسوس نہ ہو, لیکن ہمیں تیری رضا چاہیے, تو ہمیں تیری معرفت حاصل ہو, ہم سمجھ سکیں کہ ہمارا رب ہے کیا اور ہم سے کتنا قریب ہے اور ہم پہ کتنا رحیم ہے, اور وہ اپنا ہی محتاج رکھے. تیسری بات یہ کہ ظاہر جیسے کہ میں نے کہا کہ معرفت کا تقاضا پھر اس کی عبادت ہے. تو پروردگار عالم ہمیں وہ عبادت عطا کر کہ وہ یہ لفظ ہم کہہ نہیں سکتے, تو سرکار کا لفظ ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہ میری نماز ان الصلاۃ و نسکی و مماتی و محیایا للہ رب العالمین. لیکن ہماری بھی جو عبادتیں ہیں یہ عبادتیں دنیا کے لیے نہ ہوں, دنیا دکھانے کے لیے نہ ہوں, دنیا میں مقام حاصل کرنے کے لیے نہ ہوں, بلکہ پروردگار یہ عبادتیں اس لیے ہوں کہ تیری نعمتوں کا شکر ادا ہو سکے. یہ آج کی رات کی جو خصوصی دعا ہے. باقی آپ مانگتے رہیں, آپ سال بھر مانگتے ہیں, سال بھر دیتا ہے. تو عبادت ہمیں وہ معراج عطا کر, وہ کمال عطا کر کہ جس عبادت کی وجہ سے ہم تیرا قرب حاصل کر سکتے ہیں. اور ان سب کی بنیاد ہے علم. تو پروردگار عالم ہمیں وہ علم عطا کر کہ جس علم میں تیری معرفت بھی ہو, تیری عبادت بھی ہو, اور تیری اطاعت بھی ہو. معرفت اس بات ہوگی, اب اطاعت, کہ ہم اپنی زندگی میں دنیا کے اس نفسانی خواہشوں میں اور شیطانی بہکاووں میں آ کر ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کی طرف اور دنیا کے دوسرے خداؤں کی طرف اور شیطانوں کی اطاعت میں اور نفس کی اطاعت میں, جیسے کہ قرآن نے کہا کہ انہوں نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے, تو ہم اپنے نفس کو الہ نہ بنائیں, ہم شیطان کو الہ نہ بنائیں. پروردگار ہم تجھے الہ بنائیں, تیری اطاعت کریں, تیرے حکم کی تعمیل کریں, اور ہم یہ نہ سوچیں کہ دنیا کیا کہے گی. آج اگر میرے پاس بڑی گاڑی پجیرو نہ ہو تو دنیا کیا کہے گی, اس چکر میں ہم پھر شارٹ کٹ مارتے ہیں اور راستے مارتے ہیں. تو ہم یہ نہ سوچیں دنیا کیا ہے, ہم یہ سوچیں پروردگار تو کیا چاہتا ہے. اور آخری چیز جو میں کہوں گا کہ آج کی رات جو مانگنے کی ہے, باقی بھی مانگیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی چیزیں مانگیں, لیکن یہ اس کو ترجیح دے, اس کے بعد جو مانگیں گے وہ آپ کو ہوگا. آخری چیز یہ کہ پروردگار اپنی رضا عطا کر, ہم سے راضی ہو جا. ہمیں پتہ ہے ہم وہ عبادت نہیں کر سکتے, ہمیں پتہ ہے ہم وہ اطاعت نہیں کر سکتے, ہم گناہ گار انسان ہیں, ہم پھر اپنے نفس کے ہاتھوں بہک جاتے ہیں. لیکن پروردگار ہمارے ان گناہوں کی وجہ سے, ہماری ان خطاؤں کی وجہ سے, ہماری اس کم علمی کی وجہ سے, ہماری اس کم معرفتی کی وجہ سے جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے ہم سے ناراض نہ ہونا. تو بڑا رحیم و کریم ہے مالک, تو ہم سے راضی ہو جا. محمد صاحب بڑی جامع بات کی آپ نے, بڑی خوبصورت بات کی آپ نے, بہت مضبوط میں کہوں گا اس حوالے سے. جو آج کی رات ہے
بالکل صحیح کہا علامہ صاحب نے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، کیونکہ ہم کوئی بھی کام بہت ساری چیزیں ہمیں فیس کرنے کو ملتی ہیں. جب بھی ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں ہم وہ چیز پراپرلی ہم نہیں حاصل کر پاتے جو کہ بیسکلی ہم چاہتے ہیں، اور پھر ہم بالکل ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، جو کہ میں نے اسٹارٹ میں بھی بتایا تھا یہ، اور اتنے دل میں بے سکونی آ جاتی ہے، اتنے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ ہم جو چاہتے تھے وہ کیوں نہیں ملا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، تو یہ یقین کیوں نہیں ہے. سب سے خوبصورت بات جو علامہ صاحب نے کی وہ یہ تھی کہ جو سٹارٹ میں آپ نے پہلی بات بولی نا کہ سب سے پہلی دعا آپ یہ کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، کیونکہ اگر ہدایت ہو جائے گی تو باقی کے کام مجھے لگتا ہے اور باقی کے سارے معاملات اپنے آپ حل ہو جائیں گے. بالکل ارسلہ، کیونکہ ہدایت بڑی امپورٹنٹ ہدایت بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس بات کا یہ کہ یہ ایک جو توکل ہے اللہ تعالیٰ پر کہ یہ ایک آزمائش ہے، اور زندگی میں بھیجے ہی آزمائش کی وجہ سے گئے ہیں. تو یہ ساری آزمائشیں جب جو ہے وہ کہیں یہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے. تو ہم مزید اس حوالے سے بات کریں گے.